وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کو باجماعت پڑھنا یہ فضیلت والا عمل ہے، اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے باجماعت نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ مسجد اس سے دور ہے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا، یا کسی عذر کی وجہ سے جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا اور اسے اکیلا نماز پڑھنا پڑ رہی ہے، ایسی صورت میں وہ اس اکیلی جگہ پر اگر اذان کہتا ہے اور اس کے بعد پھر اقامت کہتا ہے اور پھر نماز قائم کرتا ہے تو اس میں اجر و ثواب ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت سنن ابی داؤد میں ہے، اور اس روایت کا نمبر ہے 1203 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یعجب ربکم من رائی غنم فی رأس شزیۃ بجبل۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بکریوں کے چرواہے سے خوش ہوتے ہیں کہ جو پہاڑوں میں رہتا ہے، بکریاں چراتا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، یؤذن بالصلاۃ، وہ نماز کے لیے اذان کہتا ہے، ویصلی، اور پھر نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا یؤذن ویقیم الصلاۃ یخاف منی قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، کہ دیکھو میرے اس بندے کو، یہ اذان کہتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، یعنی اذان کہی پھر نماز کے لیے اقامت کہی، ایسے وہ نماز پڑھتا ہے، یخاف منی، یہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت موقوفاً سنن کبریٰ البہقی میں اور مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کوئی شخص جو اکیلا ہے وہ اذان کہتا ہے اور پھر اقامت کہتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کا ایک لشکر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے جسے وہ دیکھتا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اکیلے آدمی کے لیے اذان اور اقامت کہنے کی فضیلت موجود ہے۔ تو وہ روایت موقوف ہے، یعنی صحابی کا قول ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ مرفوع روایت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اکیلا ہے، تنہا ہے، اکیلی جگہ پر ہے، اور وہ نماز پڑھنے سے پہلے اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، تو یہ اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ وباللہ التوفیق، واللہ اعلم بالصواب۔